بعد طبقہ آج بھی آپ کو ملے گا جو یہ کہتا ہے علماء اکرام سے اپنا تعلق کاٹ لینا، علماء اکرام سے زیادہ نہ ملنا، علماء سے زیادہ نہ جڑنا۔ یہ لوگ حلال حرام حلال حرام حلال حرام کہتے کہتے زندگی کے سکون کو غارت کر دیں گے۔ اس طرح کہنے والی جماعت، اس طرح کہنے والے کم بخت لوگ آپ کے درمیان ہوں گے۔ یہ کون ہے؟ اولئک حزب الشیطان، یہ شیطان کی جماعت ہے جو حلال و حرام کے درمیان سے تمیز کو ہٹا دیتی ہے۔ اگر کوئی اس محلے میں رہ کر، اس مسجد کے اطراف میں رہ کر، اس مسجد کے مصلی بن کر یہاں سے فیض نہ اٹھائیں، اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہوگا۔ ان بچوں کو اس وقت تک پڑھاؤ، اس وقت تک پڑھاؤ، اس وقت تک پڑھاؤ جب تک کہ یہ بچے جماعت میں جانے کے قابل نہ بن جائیں۔ ہم لوگ خود تو بدلتے نہیں، بچوں کو معین الدین چشتی دیکھنا چاہتے ہیں، خود تو بدلتے نہیں، نظام الدین اولیاء دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم نے تو only 1 hour ٹریننگ دی ہے، 23 hour تم ٹریننگ دیتے ہو۔ اسکول کا انتخاب تمہارا، ٹیچر کا انتخاب تمہارا، ماحول کا انتخاب تمہارا، یونیفارم کا انتخاب تمہارا، جہاں پر ٹیوشن کو جاتا ہے وہ بھی تمہارا۔ 23 گھنٹے تم پالتے ہو، 1 گھنٹہ ہم نگرانی کرتے ہیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال الله سبحانه وتعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر وقال الله سبحانه وتعالى وأما بنعمة ربك فحدث وقال الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم أتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين۔ محترم معزز صدر جلسہ دامت برکاتہم، محترم معطر حضرات علماء کرام، ذمہ داران عظام، پردہ نشین محترم خواتین، عزیز طلباء و طالبات، پیارے نوجوانوں، ہم لوگ اس وقت ہمارے اس مسجد کی عظیم الشان سالانہ جلسے میں شریک ہو کر مختلف عناوین پر
طلباء عزیز کے مظاہرے ہم نے سنے، اور سنتے سنتے ایک اعتبار سے شرمندگی بھی ہوتی رہی۔ طلباء عزیز جن علوم سے آراستہ ہیں، ہم ان سے دگنی تگنی 4 گنی عمر رکھنے کے باوجود ہم لوگوں کو اس میں سے عشر عشیر بھی نہیں ہے۔ جو دعائیں انہوں نے سنائی، جو احادیث انہوں نے سنائے، جو تقریر انہوں نے کی، جو وضاحت انہوں نے بتائی، ان تمام میں ایک ذرہ ہمیں حاصل ہے۔ ہمیں اس بات کا احساس ان طلباء عزیز نے دلا دیا کہ ہم کتنے کوتاہ ہیں اس میدان میں، جس میدان میں یہ بچے 1 سال میں شہسوار ہو گئے۔ اب انہی بچوں کو آپ اور پروان چڑھائیں، آپ اور پڑھائیں، آپ اور ان کو ترقی دیں، تو پھر یہ وہ دن دور نہیں، یہ بچے ایک طرف اگر ہاتھ میں اپنی دنیاوی اعتبار سے ڈگری رکھتے ہیں، دوسری طرف شریعت کے علوم کی سرٹیفکیٹ بھی رکھیں گے۔ ایک طرف یہ ڈاکٹر ہیں، بدن کے ڈاکٹر، بدن کے طبیب، دوسری طرف یہ روح کے بھی طبیب بنیں گے۔ اگر ایک طرف یہ اگر گھر کے پلاننگ ڈال کر آپ کو کم جگہ میں بہترین مکان بنانے کا نقشہ دیں گے، تو دوسری طرف مختصر زندگی میں اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کی رہبری بھی کریں گے۔ اور وہ دن دور نہیں، یہ بچے اگر ایک طرف آپ کے لیے بہترین عزت اور مقام و مرتبے کے سبب بنے، IAS اور IPS آفیسر بن کر، انشاءاللہ یہ اگر ہمارے دنیاوی اعتبار سے تقاضوں کو پورا کریں، دوسری طرف محافظ اسلام بنیں گے، محافظ قرآن بنیں گے، محافظ سنت بنیں گے، حفاظ بنیں گے، علماء بنیں گے، شراح بنیں گے، اللہ رب العزت ہمارے اس محلے کو، ہماری اس مسجد کو، جس کو ہم نے مسجد فیض اور مدرسے کا نام فیض الاسلام رکھا، اللہ واقعتاً اس کا فیض آگے بڑھاتے بڑھاتے پورے علاقے میں اللہ اس کا فیض عام اور تام کرے گا۔ پھر یہاں سے فیض پانے کے لیے ایک بڑا مجمع باہر سے حاضر ہوگا، اور وہ یہاں سے مستفیض ہوں گے اور اس کے فیض کو عام اور تام کریں گے۔ اگر کوئی اس محلے میں رہ کر، اس مسجد کے اطراف میں رہ کر، اس مسجد کے مصلی بن کر یہاں سے فیض نہ اٹھائیں، اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہوگا۔ چراغ تلے اندھیرا ہو جائے گا، لوگ آ رہے ہیں جوک در جوک علاقوں سے اور فیض یہاں سے پا رہے ہیں، اور یہاں کے رہنے والے یہاں سے فیض نہ اٹھائیں، پھر ان سے بڑا بد قسمت انسان کائنات میں کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ اس مدرسے کی قدر کریں، اساتذہ کی عزت کریں، بچوں کا اہتمام کریں، اس مدرسے کو ترقی کے لیے جو جو اسباب چاہیے، جو جو راہیں چاہیے، جو جو ان کے لیے تعاون چاہیے، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، آپ ان کے مثبت پہلو میں آگے بڑھتے جائیں، منفی پہلو کی طرف نظر نہ کریں۔ ایک طرف خبث والخبائث شیطان کی حرکتیں ہوتی ہیں، حزب الشیطان، ایک طرف اللہ کے بندوں کی جماعت کی محنت ہوتی ہے، حزب اللہ، جہاں پر اللہ کی جماعت اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی محنت میں لگی رہتی ہے، وہاں شیطان کی جماعت اللہ کے بندوں کو اللہ سے دور کرنے کی محنت بھی کرتی رہتی ہے۔ اور اس کی محنت کا انداز کیا ہے؟ شو کرنا۔ اس کی محنت کا انداز کیا ہے؟ آدمی کو آزاد کرنا۔ اس کی محنت کا انداز کیا ہے؟ آدمی کو عیاش بنانا۔ اس کی محنت کا انداز کیا ہے؟ آدمی کو کھول کر چھوڑ دینا، انجوائے یور فریڈم والا نعرہ لگوا دینا، اور ہر ایک یہ نعرہ لگانے پر مجبور ہوگا، انجوائے یور فریڈم۔ ارے بھائی تم لوگ پابند کیوں ہوتے ہو؟ علماء کا کام کیا ہے؟ علماء پابند بناتے ہیں،
علماء تمہیں یہ مت کرو یہ کرو کہتے ہیں. ایک بڑا طبقہ آج بھی آپ کو ملے گا جو یہ کہتا ہے علماء اکرام سے اپنا تعلق کاٹ لینا، علماء اکرام سے زیادہ نہ ملنا، علماء سے زیادہ نہ جڑنا. یہ لوگ حلال حرام حلال حرام حلال حرام کہتے کہتے زندگی کے سکون کو غارت کر دیں گے. اس طرح کہنے والی جماعت، اس طرح کہنے والے کم بخت لوگ آپ کے درمیان ہوں گے. یہ کون ہے؟ اولئک حزب الشیطان، یہ شیطان کی جماعت ہے جو حلال و حرام کے درمیان سے تمیز کو ہٹا دیتی ہے. وہ فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام نے احل الحلال وحرم الحرام. اے لوگو حلال کو حلال سمجھنا، حرام کو حرام سمجھنا، اسی کو اسلام کہتے ہیں. ترکتکم فی البیضاء لیلھا ونہارھا سوا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں چٹیل میدان میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیلھا ونہارھا سوا. اس میدان کے مسائل اتنے واضح ہیں، اتنے صاف ہیں، اتنے شفاف ہیں، اتنے مکمل طور پر تشریحات کے ساتھ موجود ہیں. رات میں تم چلو تب بھی گمراہ نہیں ہو سکتے، دن میں تم چلو تب بھی گمراہ نہیں ہو سکتے. کیا پتا چلا؟ اگر تمہیں قرآن و حدیث کی روشنی کا علم ہے، اگر تم جان کر چلتے ہو تب بھی انشاءاللہ تمہیں اللہ گمراہ نہیں کرے گا. اگر تمہیں علم نہیں ہے، آنکھ بند کر کے مولانا کا ہاتھ پکڑ لیے، آنکھ بند کر کے امام کا ہاتھ پکڑ لیے، آنکھ بند کر کے آپ نے مقتدی کا ہاتھ پکڑ لیے، آنکھ بند کر کے آپ نے علماء ربانیین کا ہاتھ پکڑ لیے، آنکھ بند کر کے آپ نے اپنے وہ پیشوا جس نے آپ کو کلمہ پڑھایا، نماز سکھایا، قرآن سکھایا، دین سکھایا، اس کے ہاتھ پکڑ کر نابینا بن کر آپ چل دیے. لیلھا ونہارھا سوا کا مطلب یہ ہے اگر دکھائی دے تب بھی ان کے تابع چلتے رہو گے، اللہ تمہیں منزل تک پہنچا دے گا. نہ دکھائی دے تب بھی چلتے رہو گے، اللہ تمہیں منزل تک پہنچا دے گا. وہ جماعت یہاں پر بنائی جا رہی ہے. مکاتب کو آپ معمولی نہ سمجھیں. میں تو یوں کہتا ہوں یہ مکاتب میں پڑھنے والے بچے یہ معمولی بچے نہیں، یہ معین العلماء ہیں، معین الشریعہ ہے، معین القرآن ہے، محافظین قرآن ہے، معین الحدیث ہے، محافظین حدیث ہے، شراح حدیث ہے، عاملین حدیث ہے. یہی بچے ہیں جو کل 10 سال کے بعد یہ بچے اس شکل میں یہاں پر بیٹھے رہیں گے. ان کے بچے یہ بچوں کے جو متعلقین ہوں گے، اگر کوئی بھانجا ہے، بھانجا یہاں پر، اگر چچا ہے، بھتیجا یہاں پر موجود ہے اور وہ یہاں پر ان کے سامنے مظاہرہ پیش کرے گا، یہ بچے 10-15 سال کے بعد سامعین میں موجود رہیں گے. اس وقت سامعین کا جو نقشہ ہم دیکھ رہے ہیں، 10 سال کے بعد سامعین کا نقشہ بدلا ہوا. آپ کو لگیں گے عالم کی طرح، ہوں گے نہیں عالم لیکن معین العالم ہوں گے، انصار العلماء ہوں گے، انصار ہوں گے دین کے، انصار ہوں گے اسلام کے، انصار ہوں گے قرآن کے، انصار ہوں گے شریعت کے. اور اسی لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں ان بچوں کو مکتب سے نہ کاٹنا کبھی بھی. میرا یہ اس وقت تمام جگہوں پر جہاں بھی جا رہا ہوں یہ ایک ہی بات درخواست کے طور پر عرض کر رہا ہوں، ان بچوں کو اس وقت تک پڑھاؤ جب تک کہ یہ بچے جماعت میں جانے کے قابل نہ بن جائیں. جب یہ بچے دیکھو بھائی صاف صاف سنو، کسی نہ کسی کے ساتھ ان بچوں کا رشتہ ہونا چاہیے. جس وقت یہ پڑھ رہے ہیں مکتب کے ساتھ رشتہ ہو، استاد کے ساتھ رشتہ ہو، امام کے ساتھ رشتہ ہو، معلم کے ساتھ رشتہ ہو. اگر ان کا رشتہ رہے گا یہ بچے کبھی نشے کے عادی نہیں ہو سکتے، یہ بچے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، یہ بچے کبھی بے حیا نہیں ہو سکتے، یہ بچے کبھی بے شرم نہیں ہو سکتے، یہ بچے کبھی اسلام کے غدار نہیں ہو سکتے، یہ بچے اپنے والدین کے نافرمان نہیں ہو سکتے. کب تک؟ جب تک ان کا رشتہ استاد کے ساتھ جڑا رہے گا. اگر ان کی تعلیم استاد سے تکمیل ہو گئی تو پھر ان کا رشتہ جماعت کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا. ید اللہ علی الجماع، ان سے کہا جائے گا او بچوں اب تو تم ایک مقدار علم حاصل کر چکے ہو، اب تمہاری ضرورت امت کو ہے، تمہاری ضرورت محلے کو ہے، تمہاری ضرورت علاقے کو ہے. آج تم
پھیل جاؤ علاقوں میں جو علم اللہ نے تمہیں دیا ہے، جو ہنر اللہ نے تمہیں دیا ہے، دنیا کے اعتبار سے تم مقام والے ہو، دین کے اعتبار سے بھی تم علم والے ہو، دونوں کو لے کر امت کے درمیان چلو پھرو اور امت کو صحیح راستہ بتاؤ۔ اسی لیے مکاتب کے پڑھنے والے بچوں کو کہا جاتا ہے معین العلماء، انصار الدین، انصار الاسلام، انصار القرآن، کونوا انصار اللہ۔ اسی کا اللہ نے حکم دیا، اے لوگو اللہ کے مددگار بنو۔ اور ہمارا مطالبہ بھی یہی ہے، اللہ کے مددگار سب بننا چاہیے۔ حضرت مولانا مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ سے امریکہ والوں نے پوچھا، حضرت ہم لوگ اپنے بچوں کو دیندار بنا کر رکھنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، کیا کریں؟ ایک ہی بات فرمایا، اتنی بات کا خیال رکھنا تمہارے بچے اسکول سے آنے کے بعد ٹوپی پہننے والے بن جائیں، صرف ٹوپی پہنا دیا کرو۔ یہ تو امریکہ کی بات ہے، آسٹریلیا کی بات ہے، نیوزی لینڈ کی بات ہے، سوئٹزرلینڈ کی بات ہے، یہ ان یورپ ممالک کی بات ہے جہاں کے لیے حضرت نے فرمایا، میں تو یوں عرض کیا کرتا ہوں، ارے بھائی تم یہ ہمارا بچہ مسلمان بچہ، ہم سب کے سب مسلمان، ہماری ذمہ ہے کہ ہمارے بچوں کو مسلمانیت کے ساتھ رکھنا، ہماری ذمہ ہے مسلمان بنا کر رکھنا، مسلمان بنا کر جلانا، مسلمانیت کو سکھانا، مسلمانیت کو باقی رکھنا۔ اگر ہم لوگ بچوں کو مسلمانیت نہیں سکھائیں گے، ہمارے بچے آج ہم ہیں جو حال میں ہیں، کل کا دن یہ بچے انکنٹرول ہو جائیں گے، پھر نہ کہنا کہ ہمیں خبر نہ ہوئی۔ اسی لیے کہا بچے جب اسکول سے واپس آئے، یونیفارم اتارنے کے بعد ان کا جو لباس ہوگا وہ اسلامی لباس ہوگا، ان کا جو لباس ہوگا وہ اسلامی لباس ہوگا۔ آپ کے سامنے جس لباس کے ساتھ یہ بچے ملبوس نظر آ رہے ہیں، تمام کے تمام مسنون لباس میں، سنت والے لباس میں، شریعت والے لباس میں، اور اس لباس میں جس لباس کو دیکھ کر دینداری کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اگر ہم لوگ ان بچوں کی اس لباس میں نہیں رکھیں گے، باہر جانے کے بعد یہ بچوں کا لباس اگر بدل گیا، میرے بھائیوں عادتیں بدل جائیں گی، ارادے بدل جائیں گے، نیتیں بدل جائیں گی، صحبتیں بدل جائیں گی، خیالات بدل جائیں گے، پھر آپ کے کنٹرول میں آئندہ ہونے والے نوجوان نہیں رہیں گے۔ اس لیے کیا کہا جاتا ہے، ان بچوں کے ساتھ پیار محبت سے، بھئی ہم ہی لوگ ہیں جو جا کر بچوں کو ڈیزائن کی کٹنگ کرواتے ہیں، ڈیزائن کا لباس پہنواتے ہیں۔ ماں اور باپ یہ دونوں جاتے ہیں اور جا کر لباس، ارے یہ وہ لڑکیوں کا لباس ابھی سے ہم نے بے حیا لباس پہنانا شروع کر دیا۔ عید آنے دیجئے، شب برات آنے دیجئے، نکاح کا ماحول بننے دیجئے، پھر دیکھنا ہماری وہ بچی حافظ قرآن نیم برہنہ لباس میں نظر آئے گی۔ اسے پوچھو بھائی، یہ مکتب میں فصل لینے والی بچی، یہ مکتب میں قرآن ختم کرنے والی بچی، یہ مکتب میں قرآن ختم کرنے والا بچہ، مکتب میں حدیث سنانے والا بچہ، ارے چڈی میں نظر کیوں آ رہا ہے؟ تو وہ یوں کہے گا حضرت میرا قصور نہیں ہے، میرا باپ رہے وہ لباس نکالو کو پھینک، نکال کر رکھ بھی نہیں، پھینک۔ یہ جملہ گھروں میں استعمال ہوتا ہے۔ سنت والے لباس کو اگر کوئی پھینک کہتا ہے، آپ اندازہ لگا لیجئے اس کے دل میں کتنی سنت کی اہمیت ہے۔ یہ لباس نکال کر پھینک دو، لا حول ولا قوہ۔ تم کیا کہہ رہے ہو بھائی؟ حضور کا لباس جو یہ بچہ پہن کر ادب کے ساتھ بیٹھا ہو، اس کو پھینک دیں۔ ہونا کیا چاہیے؟ جیسے ایک بزرگ نے کہا، ارے دعا کے لیے بچے کو لے گیا، حضرت دعا کرا دیجئے۔ حضرت نے فرمایا اللہ تعالیٰ تیرے بچے کو تیری طرح بنائے۔ کہا حضرت یہ دعا واپس لے لیجئے، میں اس کے لیے آپ کے پاس نہیں آیا کہ آپ یہ دعا کریں۔ فرمایا پھر کیوں آیا؟ کہا میں اس لیے آیا تاکہ آپ یہ دعا کریں کہ اللہ میرے بچے کو آپ کی طرح بنائے۔ حضرت نے پوچھا بچہ تیرا میری طرح کیسے بنے گا؟ انہوں نے کہا نہیں حضرت میری التجا ہے، میری بیوی کی بھی خواہش ہے میرا بچہ آپ کی طرح بنے۔ کہا نہیں بھائی اللہ تیرے بچے کو تیری طرح بنائے۔ حضرت
इजाजत नहीं ये दुआ वापस ले ले। फरमाया क्यों मैं वापस ले, आपका बच्चा आपकी तरह क्यों ना बने? तो वो साफ कहने लगा नहीं हजरत, मेरी जुबान अच्छी नहीं, मेरा दिमाग अच्छा नहीं, मेरा सोच अच्छा नहीं, मेरी नजर अच्छा नहीं, मेरी सोहबत अच्छी नहीं, मेरी आदतें अच्छी नहीं, मेरी तरह मेरा बच्चा ना बने, आपकी तरह बने। तो हजरत ने कहा अगर तू चाहता है तेरा बच्चा मेरी तरह बने तो तुझे सबसे पहले सुधरना होगा, तुझे सबसे पहले बदलना होगा, तेरी बीवी को बदलना होगा, तुझे बदलना होगा। जब तू बदलेगा तेरा बच्चा बदलेगा, जब तू बदलेगा बच्चे का ख्याल बदलेगा, जब तू बदलेगा तेरी बीवी बदलेगी, बीवी बदलेगी, घर के तमाम अफराद बदलेंगे। लेकिन मेरे भाइयों, हम लोग खुद तो बदलते नहीं, बच्चों को मोइनुद्दीन चिश्ती देखना चाहते हैं, खुद तो बदलते नहीं, निजामुद्दीन औलिया देखना चाहते हैं, खुद तो बदलते नहीं, हम यहाँ खसाबिल पिया कलेरी देखना चाहते हैं, खुद तो बदलते नहीं, और इनको मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम बनाना चाहते हैं। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ, ये बच्चे जिनको हमने खुद अपने हाथों से बिगाड़ा, ये बच्चे मकतब में पढ़ने के बावजूद बेअदब बन जाते हैं, बेअदब। अभी मैं एक इलाके का सफर किया, बड़े अर्जेंट, बहुत ही ज्यादा सख्ती से मुतालबे के साथ मुझे दावत दी कि मैं गया। मैंने कहा भाई इतनी जल्दी और इतनी सख्त क्या बात? कहा हजरत आज हमारे यहाँ अबनाए कदीम का जोड़ है। क्या मतलब? हमारे मदरसे के वो बच्चे जो आज से 10 साल पहले, 11 साल पहले, 8 साल पहले, 7 साल पहले कुरान पाक खत्म किए, उन बच्चों का हमने जोड़ रखा है। और हम क्या देख रहे हैं? वो बच्चे बीड़ी के आदी, सिगरेट के आदी, अफयून के आदी, नशे के आदी, गांजे के आदी, गुटखे के आदी, ऐसे ऐसे गलीज कामों के आदी बन चुके हैं। हमें शर्म आती है कि ये बच्चा मेरे पास कुरान पढ़ा, शर्म आती है कहने को ये बच्चा मेरा शागिर्द है। मैं गश्तों में गया मिलने के लिए ताकि 3 दिन की जमात बनाओ। मेरे साथियों ने कहा सबसे पहले तुम्हारे शागिर्द से मिलाता हूं, आओ हजरत। जाकर मैं हैरत में पड़ गया, मेरा शागिर्द गंजर खाने में, मेरा शागिर्द पार्कों में, मेरा शागिर्द इश्क में, मेरा शागिर्द ऐसे गंदी चीजों में मुब्तला है, कहने को देखने को शर्म आने लगी। और मेरा शागिर्द शादीशुदा, बीवी आकर रो रही है, तुम्हारे शागिर्द क्या हजरत ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जैसे मैं अक्सर कहा करता हूं, बीवियों से जब हम पूछें अरे भाई जरा तुम्हारे शौहर कैसे हैं, तो बीवियां 5 किस्म की अल्फाज जुबान से निकालती हैं। बीवियां 5 किस्म के। नंबर 1, जब आप पूछें आपके शौहर कैसे, कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्या मतलब? अल्लाह का शुक्र है, मेरा शौहर इंसान की तरह है। जब आप पूछेंगे बे आपके शौहर कैसे हैं, बीवी यूं कहेगी माशा अल्लाह। क्या मतलब? इंसान से जरा आगे, बड़े आदतों के अच्छे, जुबान के अच्छे, जिम्मेदारियों के अच्छे, और जरा बेहतर शौहर होगा। तो बीवी से जब आप पूछेंगे कैसे हैं आपके शौहर, वो कहेगी सुबहान अल्लाह, वाह वाह, मेरा शौहर शौहर नहीं, उसे आप फरिश्ता कह सकते हैं। वो वाक़ियतन सोच के एतबार से, फिक्र के एतबार से, जज्बात के एतबार से, ख्यालात के एतबार से, मलफूज के एतबार से, माकुल के एतबार से, मौहूम के एतबार से, हर एतबार से वो वाक़ियतन वो काबिल कद्र है, काबिल इकराम है, काबिल एहतराम है, फरिश्ता सिफत इंसान है। सुबहान अल्लाह, मा हाज़ा बशर, ये कहने पर मजबूर होगी। उसी तरह आप पूछें जरा बताइए आपके शौहर कैसे हैं, बास खवातीन कहेंगी ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह के वास्ते मेरे शौहर के बारे में मत पूछो, जो है वो लाहौल पढ़ने का लायक है। और पूछो भाई तुम्हारे शौहर कैसे, कहेगी अस्तगफिरुल्लाह, पनाह मांगती हूं मैं उससे। अरे वो इंसान थोड़ी जानवर है। अगर पूछो मां जरा बताओ तुम्हारे शौहर कैसे, वो यूं कहेंगी औज़ु बिल्लाह,
یوں کہتا چاہتی ہے اعوذ باللہ کے بعد ہم مینش کے بعد جس کا نام لیتے ہیں اس کا نام نکال دو، میرا شوہر کا نام لگا لو، اتنا بڑا خبیث ہے یہ۔ میں ہمیشہ اعوذ باللہ من الشیطان کی جگہ اس سے پناہ مانگ رہی ہو، اللہ اس سے مجھے نجات دے دے۔ اسی طرح کا جواب شوہروں کا بیویوں کے بارے میں بھی ہوتا ہے۔ میں یوں کہتا ہوں تم دونوں سبحان اللہ رہو گے، تمہارے بچے بھی سبحان اللہ بنیں گے، تم دونوں کے دونوں الحمدللہ رہو گے، تمہارے بچے بھی الحمدللہ بنیں گے۔ اگر تم دونوں کے دونوں لاحول بنو گے، تمہارے بچے بھی لاحول بنیں گے۔ تم دونوں کے دونوں استغفر اللہ رہو گے، تمہارے بچے بھی استغفر اللہ رہیں گے۔ اگر تم دونوں کے دونوں اعوذ باللہ بن جاؤ گے، تمہارے بچے بھی اعوذ باللہ بن جائیں گے۔ فیصلہ تم پر۔ ہم نے تو only 1 hour ٹریننگ دی ہے، 23 hour تم ٹریننگ دیتے ہو۔ اسکول کا انتخاب تمہارا، ٹیچر کا انتخاب تمہارا، ماحول کا انتخاب تمہارا، یونیفارم کا انتخاب تمہارا، جہاں پر ٹیوشن کو جاتا ہے وہ بھی تمہارا۔ 23 گھنٹے تم پالتے ہو، 1 گھنٹہ ہم نگرانی کرتے ہیں۔ اور ان اساتذہ کا شکر گزار ہو، ان علماء کے قدردان ہو جنہوں نے 1 گھنٹہ تربیت فرما کر آج انعام کا لائق تمہارے بچے کو بنایا۔ یہ خوبی تمہاری نہیں، یہ خوبی ان اساتذہ کی ہے۔ تمہاری خوبی یہ ہے کہ تم نے مدرسے میں داخل کرا کر اللہ کے پکڑ سے تم بچ گئے۔ ماں بچ گئی بیٹی کو داخل فرما کر، باپ بچ گیا بیٹے کو داخل فرما کر، ورنہ اللہ کی یہاں سزا کے مستحق ہوتے کہ امانت اللہ نے تمہیں عطا فرمائی، اس امانت پہ خیانت تم نے کی ہے، اس خیانت سے ان علماء نے تمہیں بچایا۔ ادو کل ذی حق حقہ، ہر امانت کا مکمل طور پر اس کے حقدار تک پہنچانے کی ذمہ داری ہماری ہے، اور ہمیں اللہ نے ذمہ دار بنایا۔ کل مولود یولد علی الفطرہ ابواہ یہودانہ وینصرانہ ویمجسانہ۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فیصلہ سنا دیا، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، ماں باپ اسے ماحول یہودیوں کا دے کر یہودی بنا دیتے ہیں، نصارہ کا دے کر نصرانی بنا دیتے ہیں، مجوسیوں کا دے کر مجوسی بنا دیتے ہیں۔ بنانے والے ماں باپ ہیں، بچے نہیں بنتے، بچے تو بچے ہیں۔ انہوں نے کرسچینٹی اسکول کا انتخاب کیا یا تم نے کیا تم؟ اور الزام بچوں پر کیوں لگاتے ہو؟ میرا بچہ بگڑ گیا، تمہارا بچہ نہیں بگڑا، تم نے بگاڑا۔ اسی لیے میں ہمیشہ دعوت کے ساتھیوں سے ایک جملہ کہتا ہوں، چھوٹا ہوا علاقہ، چھوٹا ہوا علاقہ۔ میں نے کہا چھوٹا ہوا علاقہ مت کہو، چھوڑا ہوا علاقہ۔ علاقہ چھوڑ گیا تھا، تم نے چھوڑ دیا تھا، تم نے چھوڑا، علاقے کو گنہگار بنا دیا، علاقے پر گناہ ڈال دیا۔ کیا چھوٹا ہوا؟ تاکہ انہوں پکڑنے گئے، انہیں چھٹ گیا، انہوں پکڑنے گئے علاقے کو، انہیں چھٹ کر بھاگ گیا۔ تم گئے ہی نہیں، کیسا بھاگے گا بھائی؟ حضرت مولانا اسد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے طلبہ درخواست لکھ کر لاتے تھے، حضرت غلطی ہو گئی، حضرت غلطی ہو گئی، حضرت غلطی ہو گئی۔ حضرت نے فرمایا اچھا بھائی ماشاءاللہ غلطی، آج کل غلطیاں بھی کرنے لگے، غلطیاں کرنے لگے، گناہ کرنے لگے، معصیت کرنے لگے، خطا کرنے لگے، اور تم بڑے معصوم انسان ہو، تم سے کوئی غلطی ہوئی ہی نہیں۔ لکھو یہ، حضرت میں نے غلطی کی، حضرت مجھ سے غلطی ہوئی، میں مجرم ہوں، میں خطاکار ہوں، مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے، تم اقرار مجرم بنو۔ تم مجرم بنا دے تو غلطی کو، غلطی ہو گئی، یعنی غلطی نے غلطی کی، تم نے کچھ نہیں کیا۔ تو اسی طرح ہم بچے بگڑ گئے، ہاں بھائی بچے بگڑ گئے، تم لوگوں نے بگاڑا ہی نہیں، تم نے بگاڑا ہی نہیں، تم نے کچھ نہیں کیا،
तुम मक्कतुल मुकर्रमा में छोड़ा है, ये बिगड़ गए। मदीने मुनव्वरा में छोड़ा है, ये बिगड़ गए। तुमने कुरान के हवाले छोड़ा है, ये बिगड़ गए। तुम हदीस के हवाले छोड़ा है, ये बिगड़ गए। अल्लाह वालों के हवाले छोड़ा है, ये बिगड़ गए। उलमा के हवाले छोड़ा है, ये बिगड़ गए। तुमने कुछ नहीं किया, बच्चे बिगड़ गए। यहूदियों के हवाले करोगे, बिगड़ेंगे नहीं तो क्या होंगे? नसारा के हवाले करोगे, बिगड़ेंगे नहीं तो क्या होंगे? आज इस्लामिक स्कूल्स को जो तरजीह देने को कहा जाता है, वो क्यों? ताकि हमारे बच्चे मुसलमानियत के माहौल में तालीम हासिल करें। इनके दिल से ईमान कोई ना चुराए, इनके दिल से यकीन कोई ना चुराए, इनके दिल से अल्लाह के अलावा किसी और को कोई ना बिठाए, इनके मन से मोहम्मद रसूलुल्लाह के अलावा कोई और मजहब का प्रचार इनके दिल में ना आए। इसके लिए हम लोग कहते हैं ऐसे स्कूल्स का इंतखाब करो जिस स्कूल में बच्चे जाएं और मुसलमान बनकर जाएं, मुसलमान बनकर आए। इसलिए मेरे भाइयों, आज मैं आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि इस वक्त हमारे बच्चे हमारे पास अमानत। कल भी मैंने कहा, छोटा दिल हमारा कभी ना हो। इस वक्त हमारा और अगयार का जो मुकाबला चल रहा है, जो रोज अव्वल से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारा मुकाबला करने को जिस पैगाम को लाकर आपने हमारे हवाले किया दार अरकम में, वो हवाला क्या था, वो पैगाम क्या था? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। दो इक़रा है, तवज्जो से सुनना। पहला इक़रा तुम्हारे ऊपर लाजिम है। बच्चा जब पढ़ना शुरू करे, उस किताब को, उस इल्म को, वो मफ़हूम को, वो सबक को पढ़ाया करो जिस सबक को पढ़ने से पहले बच्चा बिस्मिल्लाह पढ़ा करता है। वो कौन सा सबक है जिसको पढ़ने से पहले बच्चा बिस्मिल्लाह पढ़ता है? क्या कभी स्कूल की किताब खोलते वक्त किसी ने बिस्मिल्लाह पढ़ा? मैथ्स की किताब खोलते वक्त किसी ने बिस्मिल्लाह पढ़ा? साइंस की किताब खोलते वक्त किसी ने बिस्मिल्लाह पढ़ा? ज्योग्राफी की किताब खोलते वक्त किसी ने बिस्मिल्लाह पढ़ा? किसी ने अगर कोई हिंदी की किताब या कोई भी किताब खोल रहा है, बिस्मिल्लाह पढ़ता है? नहीं। कब पढ़ता है बिस्मिल्लाह? नूरानी कायदा दे दो, कहो बच्चे पढ़ना शुरू कर, वो फौरन पढ़ेगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तख्ती नंबर 1, अलग अलग हुर्फों को मुफरदात कहते हैं, अलिफ, बा, ता, सा। बिस्मिल्लाह यहाँ तख्ती नंबर 2 बिस्मिल्लाह पढ़कर, तख्ती नंबर 3 बिस्मिल्लाह पढ़कर कुरान पाक पढ़ रहा है। जब उससे कहा जाए बेटा पढ़ना शुरू कर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर कुरान पढ़ना शुरू करेगा। हदीस की किताब दी जा रही है, बेटा पढ़ना शुरू कर, बिस्मिल्लाह पढ़कर शुरू करेगा। सीरत की किताब दी गई, बेटा पढ़ना शुरू कर, बिस्मिल्लाह पढ़कर शुरू करेगा। दुआ की किताब दी गई, बिस्मिल्लाह पढ़कर शुरू करेगा। जो भी किताबें दीनिया हैं, जब आप देंगे तो बिस्मिल्लाह पढ़कर शुरू करता है। और अल्लाह भी अजीब, इसीलिए मैं कहता हूं कुरान पाक की तशरीह ता क़यामत करते रहो। कुरान की तशरीहात की तकमील कभी नहीं हो सकती। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, अल्लाह ने पैगाम दे दिया। पहला सबक जो तुम पढ़ोगे और पढ़ाओगे वो सबक होगा जो अल्लाह का नाम लेकर शुरू किया जाएगा। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़। क्यों? तुम्हें पैदा किया उस परवरदिगार ने, कुछ ना थे, आज तुम बहुत कुछ हो, आज तुम बहुत कुछ हो। तुम पहले जिसने तुम्हें बनाया उसका सबक पहले पढ़ो। अब हमारे मजमे से मैं अदबन ये पूछना चाहूंगा, भाई माशाल्लाह इतना साल हो गया, हमारे मजमे में 30 के 40 के 50 के 60 के अफराद जरूर होंगे। जरा मैं उनसे पूछना चाहूंगा, अरे भाई जरा बताओ, अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर बताओ, आज तक कुरान हाथ में ना उठाने वाला मजमा हमारे दरमियान है या नहीं? है या नहीं?
آج تک نورانی قاعدہ نہیں اٹھانے والا مجمع ہمارے درمیان ہے یا نہیں؟ ہماری عورتوں میں ہے یا نہیں؟ انہوں نے ڈگری کیا ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق نہیں کیا، ڈاکٹر بن گئے، اقرا بسم ربک الذی خلق نہیں پڑھا، انجینئر بن گئے، اقرا بسم ربک الذی خلق نہیں پڑھا، IAS IPS بن گئے، اقرا بسم ربک الذی خلق نہیں پڑھا۔ لیکن اللہ بھی اللہ ہے۔ تم یوں کہتے ہو مولانا خالی قرآن قرآن قرآن، ارے کم فہم انسان، تم نے کبھی علماء کی صحبت اختیار کی؟ آدھے چڈی والوں کے ساتھ تو تمہاری آدھی زندگی گزر گئی، پاؤں چڈی والوں کے ساتھ پاؤں زندگی گزر گئی، پونے لوگوں کے ساتھ پونی زندگی گزر گئی، تم تو کامل کے ساتھ رہے کب؟ تم رہے کب؟ 2 مرتبہ اللہ نے اقرا کہا ہے، ایک مرتبہ اقرا نہیں کہا، پہلی وہی ہے، 2 اقرا ہے، دوسرا اقرا کیا ہے؟ اقرا وربک الاکرم۔ اللہ کہہ رہا ہے پڑھو، یہ بھی پڑھو وہ بھی پڑھو، پہلے یہ پڑھو بعد میں وہ پڑھو۔ پروردگار نے منع کیا کب کیا منع؟ جاہل ہم ہیں جو اللہ کے پیغام کو نہیں جانتے، ناسمجھ ہم ہیں جو اللہ کے پیغام کو نہیں جانتے، بے وقوف ہم ہیں جو اللہ کے پیغام کو نہیں سنتے، کم نصیب ہم ہیں جو اللہ کے پیغام کو پہچانتے نہیں، جانتے ہی نہیں، مانتے ہی نہیں۔ اللہ نے کیا عجیب کہا، اللہ کریم، اقرا وربک الاکرم، پڑھتا جا پڑھتا جا پڑھتا جا، پڑھائی کبھی کم نہ کر، پڑھائی کبھی ختم نہ کر۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کبھی بھی ہماری سندیں فل سٹاپ والی نہیں ہوتی، پڑھائی بند بس بھائی بس سند لے لیے جھٹک لے کو چلتے رہو، نہیں، پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو۔ قل ربی زدنی علما قل ربی زدنی علما قل ربی زدنی علما، کہتے رہو پروردگار میرے علم کو بڑھاتا جا بڑھاتا جا بڑھاتا جا۔ اللہ کہہ رہا ہے پڑھتا جا پڑھتا جا پڑھتا جا۔ اقرا وربک الاکرم، پڑھ، اللہ بڑا کریم ہے، تیرا رب ہے۔ عجیب بات، اللہ تعالیٰ فرماتا رب کے معنی کیا؟ دھیرے 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 پرورش کرنے والا۔ ایک دم تم علامہ نہیں بن جاؤ گے، ایک دم تم فہامہ نہیں بن جاؤ گے، ایک دم تم بڑے مولانا نہیں بن جاؤ گے۔ پڑھتے پڑھتے اندک اندک بہم شبد بسیار، دانا دانا غلہ می شبد، قطرہ قطرہ دریا می شبد، پڑھتے جاؤ۔ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، کیا پڑھو اللہ کیا پڑھو؟ علماء نے عجیب بات کہی، پہلے اللہ نے کہا وورل پڑھ، کیا پڑھ؟ چنانچہ LKG وورل، UKG وورل، حضرت مولانا قاری محمد صدیق صاحب نے نصاب تعلیم ترتیب دی، زبانی نصاب وورل، فرمایا جو لوگ دیہاتی ہیں، جو لوگ بڑی عمر کے ہیں، جو لوگ عمر رسیدہ ہیں، وہ کتاب دیکھ کر پڑھ نہیں سکتے، دعوت و تبلیغ کی محنت حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کیا، وورل تعلیم۔ ہمارے پاس کوئی کتاب نہیں، ہم پڑھاتے ہیں تو وورل، ہم سمجھاتے ہیں تو وورل، ہم سکھاتے ہیں تو وورل، دعا بھی وورل، نماز بھی وورل، قرآن بھی وورل۔ وورل پہلے وورل یعنی زبانی پہلے پڑھنا شروع کرو۔ چنانچہ مولانا الیاس صاحب نے دعوت کی محنت سے وورل کا نظام بنا کر اقرا کا حق ادا کیا، اور ہم سمجھتے ہی نہیں، بعض پاگل آ کر کہتے پہلے دعوت بھئی بعد میں مدرسہ۔ ارے بے وقوف انسان، دعوت و تبلیغ خود مدرسہ ہے، دعوت و تبلیغ خود مدرسہ ہے۔ اس کو پہلے چلتا پھرتا مدرسہ کہا کرتے تھے۔ کیا کہتے تھے بے بولو؟ ارے بولو کیا مدرسہ؟ بعض دیہاتی ساتھی کہتے تھے چلت العلوم، اس کا نام کیا رکھا؟
چلت العلوم پھرت العلوم، کیا مطلب؟ چلتے چلتے علم سے علوم سیکھ، پھرتے پھرتے علم سے علوم سیکھ۔ کیا مطلب؟ چلتا چلتا علماء کی صحبت پاتا جا، علم سے اللہ علوم دیتا چلا جائے گا۔ وہ تیرا کام علماء کی صحبت اختیار کرنا، پھرتے پھرتے علماء کی صحبت اختیار کر، اللہ تجھے علم اور فہم سے نوازتا جائے گا۔ اب تو ہم لوگ چلتے ہیں پھرتے ہیں، جہاں سے لینا لیتے نہیں، اسی لیے جہاں ہے وہیں ہے۔ اللہ کرے کہ ہمیں سب کچھ اللہ دینے والا بن جائے۔ پہلا اقرا، نمبر 2 اقرا وربک الاکرم۔ اکرم کسے کہتے ہیں؟ کریم کہتے ہیں داتا کو، جو وہ داتا ہے، بے حساب دیتا ہے، بن مانگے دیتا ہے، جو لیتا ہے اسے اللہ دیتا ہے۔ ربی زدنی علما، لیتا رہے اللہ دیتا رہے گا۔ اقرا وربک الاکرم، آگے کیا کہا؟ اللہ کیسا دے گا؟ فرمایا اب تو پڑھتے پڑھتے زبان ذرا ذرا الف با تا بھی پڑھ لیا کہ نہیں؟ جی الف با تا الف بے تے پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ جی پڑھ لیا۔ کتاب ذرا پڑھنا آ گیا؟ جی آ گیا۔ فرمایا الذی علم بالقلم، اب اللہ نے سکھایا زبان سے، اب اللہ تجھے سکھائے گا قلم سے۔ قلم سے بھی سکھانے والا کون ہے بھائی بولو؟ جتنے لوگوں نے قلم سے لکھا، بعض لوگ قلم کو کہتے ہیں تصنیف، یہ بیکار چیز، ارے بے وقوف انسان۔ علم بالقلم اللہ کہہ رہا ہے، اللہ لکھے گا، اللہ لکھے گا، لکھے گا اللہ کا بندہ، لکھے گا اللہ کا نمائندہ، لکھے گا وہ بندہ جو اللہ کا کلام سمجھا ہوا ہے، اللہ کے رسول کی حدیث سمجھا ہوا ہے۔ گفتے وہ گفتے اللہ بود، گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بود۔ بولتے ہیں حضور، بول ہوتا ہے اللہ کا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، نبی اپنی ذات سے کوئی بات ارشاد نہیں فرماتے، جو نبی کہتے ہیں وہ اللہ کی بات ہوتی ہے۔ اللہ کی بات نبی نے فرمائی، اور نبی کی بات صحابہ نے لکھی۔ احفظ العلم بالکتابہ، عمرو بن العاص سے پوچھا گیا حضور آپ بہت کچھ کہتے ہیں، بہت کچھ بتاتے ہیں، بندہ ناچیز ان تمام باتوں کو یاد نہیں رکھ سکتا، کیا کروں؟ آپ نے فرمایا احفظ العلم، علم کو محفوظ رکھ۔ پوچھا کیف احفظ العلم، حضور ذرا بتا دیجئے میں علم کو محفوظ رکھوں کیسے؟ فرمایا احفظ العلم بالکتابہ، کہا تو علم کو محفوظ رکھ لکھ کر۔ تو چنانچہ صحابہ نے کیا لکھنا؟ بولے بھائی، لکھنا شروع کیا۔ قرآن لکھا گیا، الذی علم بالقلم، حدیث لکھی گئی، الذی علم بالقلم، فقہ لکھا گیا، الذی علم بالقلم، مسائل لکھے گئے، الذی علم بالقلم، سیرت لکھی گئی، الذی علم بالقلم، تمام کتب احادیث، تمام کتب تفاسیر، تمام کتب دینیہ لکھے گئے۔ اور اس کے ساتھ و ساتھ اللہ نے جہاں پر علوم ظاہریہ کو لکھایا، علوم باطنیہ کو لکھایا، علوم دینیہ کو لکھایا، علوم دنیاوی کو لکھایا، تو تمام دنیا کے علوم بھی کس نے لکھوایا؟ ارے بولے بھائی کس نے لکھوایا؟ اللہ نے۔ تو اللہ کہتے ہیں تم جو کچھ پڑھو گے وہ میرا ہی سکھایا ہوا ہے۔ کیوں؟ یہ قلم لکھتے نہیں لکھائے جاتے ہیں، یہ قلم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں، یہ قلم گھومتے نہیں گھمائے جاتے ہیں، یہ قلم مضمون بولتے نہیں وہاں سے بلوائے جاتے ہیں۔ الذی علم بالقلم۔ اب ماشاءاللہ تو آپ کیا پڑھ رہے ہو؟ 10th پڑھ رہا ہوں۔ ارے 5 سال کا آپ کیا ہیں؟ انجینئر بن چکا ہوں۔ اچھا ماشاءاللہ۔ آپ کیا ہیں؟ میں ڈاکٹر بن چکا ہوں۔ آپ کیا؟ میں پروفیسر بن چکا ہوں۔ آپ کیا ہیں؟ میں IAS بن چکا ہوں۔ آپ کیا ہیں؟ بھئی میں اس وقت کمشنر ہوں۔ اوہو واہ واہ۔ فرمایا علم الانسان ما لم یعلم، تم جو کچھ آج ہو
وہ اللہ کے طرف سے سکھانے کی وجہ سے ہو۔ جناب تم بنے نہیں، بنایا کس نے؟ ارے بولو کس نے بنایا؟ میں یہ بن گیا، میں وہ بن گیا۔ تو بنا کہاں سے؟ تیری عقل کہاں سے اتنی کیا تھی؟ تجھے اتنی عقل دیا کس نے؟ تجھے اتنی سمجھ دیا کس نے؟ تیرے کالج میں ہزاروں تھے، ہزاروں میں ایک کو اللہ نے اٹھا کر بنا دیا۔ تو کیسے بنایا؟ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ تو کیا قرآن صرف قرآن پڑھنے کو کہتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں پڑھنے کو کہتا؟ کیوں بھائی؟ صرف قرآن پڑھنے کو کہتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہ پڑھو کہتا ہے؟ قرآن سب کچھ پڑھو کہتا ہے، لیکن بڑوں کی نگرانی میں پڑھو کہتا ہے۔ پڑھیں گے انشاءاللہ؟ ارے سب پڑھیں گے انشاءاللہ، یہ بچے دونوں پڑھیں گے۔ اب ہماری عمر یہ دوسرے علم بالقلم پڑھنے کی عمر چلی گئی، اب یہ کس اقرا بسم ربک الذی پڑھنے کی عمر ہے۔ یہ سمجھے بھائی؟ یہ جماعت کی عمر پہلے اقرا کی ہے، یہ جماعت کی عمر دونوں اقرا کی ہے۔ بچے دونوں اقرا پر عمل کریں گے، بڑے صرف ایک اقرا پر عمل کریں گے۔ اب فوراً میں بھی کالج میں جا کر ایڈمیشن لیتے ہو تو سب مختلف مقامات سے ہنسیں گے، سمجھ نہیں؟ یہ سب جا کو داخلہ کالج میں لینے کی نہیں، مدرسے میں لیے بولے تو سب لوگ اکرام کریں گے۔ ارے حاجی صاحب اللہ اکبر، ارے حاجی صاحب ہمارے حیدر علی بھائی بھوپ سندر کے، انہوں نورانی قاعدہ پڑھ کر 20 تختیاں ہو گئے۔ کل ان کے جلسے میں تھا، میں 80 نمبر پر پاس ہوئے۔ تو وہ کہنے لگے مجھے شرم آتی تھی جب بھی مکتب کے جلسے میں جاتا تھا میں سر جھکا کر بیٹھ جاتا، یا اللہ آج تک میں قرآن نہیں پڑھا، اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ پڑھنا شروع کیا اس اللہ کے بندے نے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں شرماؤ مت، پڑھو۔ اللہ کی ذات پڑھانے والی ہمارے مکاتب یہ صرف بچوں کے نہیں ہیں، تمام بڑے مردوں کے لیے بھی ہیں۔ جیسے کہ میں کہا کرتا ہوں دار ارقم کیا حضور نے بچوں کے لیے کھولا؟ صفہ کیا حضور نے بچوں کے لیے کھولا؟ تمام دار ارقم میں حضور کے شاگرد پورے بڑے تھے، صفہ میں حضور کے شاگرد پورے بڑے تھے، لیکن آج ہم نے مدرسے صرف بچوں کے لیے کر دیا، بڑے اس میں کوئی نہیں ہے۔ اس لیے نیت کریں انشاءاللہ ہم سب بڑے ضرور داخل لے کر پڑھیں گے۔ آئندہ سال جو جلسہ ہوگا وہ جلسے میں ضرور ہم بڑے آ کر اپنا مظاہرہ پیش کریں گے۔ کرو گے بھائی انشاءاللہ؟ کون کون کریں گے انشاءاللہ بتاؤ؟ کون کون کریں گے بھائی؟ سب کرو گے انشاءاللہ؟ ایسا کھولے کو تو آدھا پڑھ کو چھوڑ ڈالتا ہوں بول کو، پورا اٹھائے تو پورا پڑھتی ہوں بول کو، آدھا پڑھتی پورا پڑھتی۔ اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے۔ سب کرو گے بھائی انشاءاللہ؟ ہمارا ہاتھ اٹھانا خود حاجی صاحب اللہ قبول فرمائے، اللہ علم لدنی عطا فرمائے۔ ہمارا ہاتھ اٹھانا خود داخلہ ہے۔ کیا بولو؟ کس کے گھر میں ہم نے ہاتھ اٹھایا؟ کس کا کلام پڑھنے ہاتھ اٹھایا؟ بیت اللہ میں کلام اللہ پڑھنے کا ہم نے وعدہ کیا ہے۔ بیت اللہ میں اللہ کے گھر میں کلام اللہ پڑھنے کا ہم نے وعدہ کیا، اور انشاءاللہ اللہ پڑھائے گا۔ کون پڑھائے گا بولو؟ کوئی مشکل نہیں، آدھا گھنٹہ دے، ضرور دے کر پڑھے، انشاءاللہ اللہ مالک ہے، اللہ ضرور ہمیں منزل تک پہنچائے گا۔ آج مجھے آپ کو بہت کچھ کہنا تھا، میری طبیعت اصل میں ساتھ نہیں دے رہی ہے، ورنہ ختم نبوت کے عنوان پر مستقل آپ کو کہنا تھا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں ماحول سجا ہوا ہے علم کی طرف۔ کس کی طرف؟ علم کی طرف۔ اب علم میں پھر ہم لوگ دوسرے مضمون کو لے جائیں گے، پھر دوسرے مضمون میں ہماری طبیعت بھی دوسری بن جاتی ہے، پھر اس میں مختلف قسم کے الفاظ بھی آئیں گے، مختلف قسم کے فوٹو بھی آئیں گے۔ فوٹو ہم بھی لائے ہیں کیا؟ واہ 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 واہ۔ تو اس لیے مختصر چند باتیں میں اتنی بات کہہ دیتا ہوں، مختصر سنو۔ نبی، سب سے آخری نبی